کیا آپ جانتے ہیں کہ مریخ کس نے دریافت کیا؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ زمین کے علاوہ وہ کون سا سیارہ ہے جس پر انسانوں نے سب سے زیادہ تحقیق کی؟ میں مریخ ہوں۔ آپ لوگ انسان اردو میں مجھے مریخ، انگریزی میں مارس اور ہندی میں منگل کہتے ہیں۔ یقیناً دوسری زبانوں میں بھی میرے کئی نام ہوں گے۔ آپ مجھے دن کے وقت سورج کی روشنی میں نہیں دیکھ سکتے، البتہ رات کے وقت میں آسمان پر ایک سرخ ستارے کی طرح دکھائی دیتا ہوں، مگر میں کوئی ستارہ نہیں ہوں۔ میں تو ایک سیارہ ہوں، بالکل اسی طرح جیسے میری بہن یعنی زمین ایک سیارہ ہے جس پر آپ لوگ رہتے ہیں۔ میں ہر وقت سورج کے گرد بہت تیزی سے چکر لگاتا رہتا ہوں اور ہر سیکنڈ میں 24 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیتا ہوں۔ ایسے میں میرے لیے کسی ایک جگہ ٹھہر کر بات کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ میں ایک سیارہ ہوں، مگر آپ انسان مجھے نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں۔ مثلاً آج سے ہزاروں سال پہلے کے انسان نے جب میری سرخ روشنی دیکھی تو مجھے گرم مزاج سمجھا، وہ اس کے لیے کہ آگ بھی میرے جیسی ہی سرخ ہوتی ہے اور اس میں گرمی بھی ہوتی ہے، حالانکہ سوچ تو یہ ہے کہ میں بہت زیادہ ٹھنڈا ہوں۔ میرا اوسط درجہ حرارت -23 درجے ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ میری سطح کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بھی 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اتنے کم درجہ حرارت پر تو زمین پر پانی جم کر برف بن جاتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے کے انسانوں نے مجھے گرم مزاج اور آگ کا نمائندہ سمجھنے کے بعد ایک حرکت اور کر ڈالی۔ انہوں نے مجھے جنگ کا دیوتا مارس بنا دیا، جبکہ میں کوئی دیوتا نہیں بلکہ قدرت کا بنایا ہوا ایک معمولی سا وجود ہوں۔ لیکن تب کسی نے میری ایک نہ سنی، مجھ پر دوسرا ظلم نجومیوں نے کیا۔ انہوں نے آسمان پر میرے چمک میں تبدیلی اور ستاروں کے درمیان میری بدلتی جگہوں کو لوگوں کی قسمتوں سے وابستہ کرنا شروع کر دیا۔ میں اس وقت بھی اس ظلم کے خلاف احتجاج کرنا چاہتا تھا، لیکن ایسا کرنے سے معذور رہا۔ وہ تو شکر ہے کہ فلکیات میں ترقی کی وجہ سے اب میری حقیقت کھل کر آپ سب لوگوں کے سامنے آ چکی ہے۔ نجومی آج بھی اپنی جہالت پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ نہ صرف مجھے بلکہ دوسرے ستاروں اور سیاروں کو بنیاد بنا کر لوگوں کی قسمتوں کا حال بتاتے رہتے ہیں۔ آج موقع ملا تو میں نے آپ سب کو خبردار کر دینا چاہتا ہوں کہ نجومیوں کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں۔ ایسا کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں ہی خراب کریں گے۔ آج سے 400 سال پہلے جب دوربین ایجاد ہوئی تو اٹلی کے سائنسدان گلیلیو گلیلی نے پہلی بار اپنی دوربین کی مدد سے میرا جائزہ لیا۔ اس کے بعد جیسے جیسے دوربینیں طاقتور ہوتی گئیں ویسے ویسے فلکیات کے ماہرین مجھے اور بھی زیادہ تفصیل سے اور بھی زیادہ بڑا کر کے دیکھنے کے قابل ہونے لگے۔ دوربینوں سے میری رنگت گہری سرخ نظر آتی تھی، اس لیے مجھے سرخ سیارہ ریڈ پلینٹ بھی کہا جانے لگا۔ اور پھر آج سے تقریباً 150 سال پہلے اٹلی کے ایک سائنسدان گیوانی شیاپارلی نے اپنی دوربین سے تقریباً 10 سال تک میرا مشاہدہ کرنے کے بعد میری سطح کا ایک تفصیلی نقشہ تیار کیا۔ اس نقشے میں میری سطح پر چھوٹی بڑی نالیاں بھی دکھائی گئی تھیں، جنہیں شیاپارلی نے کینالیز کا نام دیا۔ ویسے تو اٹلی کی زبان میں کینالیز کا مطلب صرف نالیاں ہوتی ہیں، لیکن جب یہ نام انگریزی جاننے والے ماہرین کے پاس پہنچا تو وہ اسے کینال سمجھے۔ اب چونکہ انگریزی میں کینال سے مراد نہر ہوتی ہے تو یہ شور مچنے لگا کہ مجھ پر یعنی مریخ پر بھی زمین جیسی نہریں موجود ہیں، گویا مجھ پر بھی انسانوں جیسی ہی کوئی اور مخلوق آباد ہے جس نے یہ نہریں تعمیر کی ہیں۔ کچھ عرصے بعد آج سے کوئی 100 سال پہلے ایک شوقیہ امریکی ماہر فلکیات پرسیول باؤل نے بھی میری سطح پر سینکڑوں نہریں دریافت کرنے کا اعلان کر دیا۔ مگر لول صاحب صرف یہیں پر نہیں رکے، بلکہ انہوں نے یہ یقین بھی ظاہر کر دیا کہ مجھ پر اسی طرح کے شہر آباد ہیں جیسے زمین پر ہوتے ہیں۔ اس اعلان پر کسی نے یقین کر لیا اور کسی نے شک کا اظہار کیا۔ اگلے 70 سال تک یہ بحث جاری رہی کہ مجھ پر واقعی کوئی ایسی مخلوق آباد ہے جس نے نہریں تعمیر کی ہیں یا پھر کچھ اور معاملہ ہے۔ بھولے لوگوں نے مجھ سے طرح طرح کی کہانیاں وابستہ کر دی۔ 1976 میں زمین سے بھیجے گئے 2 خودکار خلائی جہاز واکنگ اول اور واکنگ دوم میری سطح پر اترے۔ ان دونوں خلائی جہازوں نے میری سطح کئی ہزاروں تصویریں کھینچنے کے علاوہ میری فضا یعنی ہوا اور مٹی کا بھی خاصا تفصیلی جائزہ لیا۔ تب سے لے کر آج تک انسانوں کے بنائے ہوئے درجنوں خودکار ہوائی جہاز مجھ پر اتر چکے ہیں۔ اس وقت جب میں خود اپنی یہ آپ بیتی بتا رہا ہوں، انسان خود مجھ تک نہیں پہنچ سکا ہے، لیکن سننا ہے کہ زمین پر موجود کچھ ادارے آئندہ 10 سے 20 سال کے دوران انسانوں کو مجھ تک پہنچانے کے منصوبے بنا رہے ہیں، اور کچھ اداروں نے تو مالدار لوگوں سے اس مقصد کے لیے رقم بھی جمع کرنا شروع کر دی ہے۔
बाखुदा इस सारे खेल में मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो वही का वही हूँ, लेकिन पैसा कमाने का ये तरीका गलत है। अब मैं जल्दी जल्दी अपने बारे में कुछ और मालूमात भी देता चलूं। मेरा शुमार पथरीले बोने कहलाने वाले सैयारों में होता है। इनमें से सबसे पहले हमारा सबसे नन्ना मुन्ना भाई अतारद है, जो सूरज से नजदीक तरीन भी है। फिर बहन ज़ोहरा आती है, इसके बाद बड़ी बहन जमीन का नंबर है, जबकि चौथा मरीख यानी के माँ बदौलत। अपने और अपने खानदान यानी निज़ाम शमसी के बारे में बता दूं कि हमारे घराने के सरबराह यानी किबला सूरज साहब उम्र में सबसे बड़े हैं, जो आज से तकरीबन 5 अरब साल पहले वजूद में आए थे, जिनके बनते ही खानदान के बाकी तमाम अरकान भी वजूद में आने के लिए तैयार हो चुके थे। अलबत्ता हम तमाम बहन भाई यानी निज़ाम शमसी के तमाम सयारे हजूर किबला सूरज साहब के तकरीबन 50 करोड़ साल बाद गैस के इंतहाई गर्म गोलों की शक्ल में आए। ये बातें खुद मुझे भी इन इंसानों से मालूम हुई हैं जिन्हें आप माहिरीन फल्कियात या एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि मैं आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले वजूद में आया, और ये कि इस वक्त मैं गैस का इंतहाई गर्म गोला था, लेकिन तकरीबन 1 अरब साल गुजरने के बाद मैं अच्छा खासा ठंडा हो गया। इतना ठंडा कि मेरी सतह जमकर ठोस चट्टानों की शक्ल में आ गई। तब से लेकर आज तक मेरे साथ मजीद क्या हुआ और मुझ पर क्या गुजरी, इस बारे में जानने के लिए माहिरीन फल्कियात अब तक कोशिशों में मसरूफ हैं। जब वो कुछ बताएं तो मैं भी इस काबिल हो सकूंगा कि आपको मजीद कुछ बता सकूं। इस वक्त सूरज से मेरा औसत फासला 22 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है, यानी जमीन के मुकाबले में तकरीबन 8 करोड़ किलोमीटर ज्यादा। दूरबीन से देखने पर मैं बहुत बड़ा जरूर नजर आता हूँ, लेकिन मेरी जिसामत जमीन से तकरीबन आधी है। इसी तरह मुझ में कशिश की कुव्वत भी जमीन के मुकाबले में आधी है, यानी अगर जमीन पर आपको वजन 100 पाउंड है तो मेरी सतह पर आपका वजन सिर्फ 50 पाउंड रह जाएगा। कशिश कम होने की वजह से मुझ पर हवा का दबाव भी बहुत कम है, जो जमीन के मुकाबले में सिर्फ 0.6% है। और तो और जमीन की फिजा यानी हवा में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस 78%, फिर ऑक्सीजन गैस 21%, और फिर बहुत ही मामूली मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड समेत दूसरी कई गैसें हैं। मेरा मामला बिल्कुल उलट है। एक तो मेरी फिजा वैसे ही बहुत हल्की है, ऊपर से इसमें भी 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो बहुत ही मामूली मिकदार में है। लिहाजा मेरा मशवरा ये है कि अगर कभी आप मुझसे मिलने तशरीफ लाएं तो अपने साथ ढेर सारी ऑक्सीजन का बंदोबस्त करके जरूर आएं, वरना मेरे पास आते ही आपका दम घुट जाएगा। मेरा और जमीन का एक दिन तकरीबन यकसा है, मतलब ये कि जमीन पर एक दिन की लंबाई 24 घंटे होती है, जबकि मेरा एक दिन 24 घंटे और 40 मिनट में पूरा होता है। इसके बावजूद मेरे और जमीन के एक साल में बहुत फर्क है। जमीन का एक साल 365 दिनों का होता है, जबकि मुझे एक साल पूरा करने में 687 दिन लग जाते हैं। मगर दिलचस्पी की बात यह है कि आप लोगों ने मेरे एक दिन को सोल का नाम दे दिया है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, लेकिन सुनने में मुझे ये साल जैसा ही लगता है। बताने को तो मैं अपने बारे में और भी बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, लेकिन भाई दूसरों को भी तो कुछ कहने का हक पहुँचता है ना, इसलिए मैं अपनी ये आप बीती यहीं पर खत्म करता हूँ। तो नाज़रीन, ये थी मरीख की कहानी। इस तरह की मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।